سب ریولیوشن کی بات کرتے ہیں، ہم راتوں رات دنوں دن جو ہے پوری دنیا کو چینج کرنے کے بارے میں سوچتے ہو. جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی لیس البر کی کہ مشرق اور مغرب، اس کے اندر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی وہ اقاموا الصلاۃ. اب یہ دیکھیے میں آپ کہو گے کہ مفتی صاحب جب سے ٹھہرے ہو اسٹیج پہ ایک نئی سے نئی بات پیش کر رہے ہو. اقاموا الصلاۃ کا مطلب مختلف، لیکن ہو سکتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے ظاہر ہے جب خدائی کلام ہے تو اس کے اندر معنی پنہا ہے، معنوں کے خزانے پنہا ہیں. آدمی جتنا غور کرتا ہے قرآن اتنا اپنے آپ کو کھولتا جاتا ہے. مولانا امین احسن اصلاحی کی جو تدبر قرآن ہے اس کا دیباچہ آپ پڑھو گے شروع کا، تو مولانا امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ میں نے 23 سال 23 ایئرس میں یہ تفسیر جو 9 جلد ہے وہ کمپلیٹ کی. لکھنا 23 سال میں کمپلیٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لکھنا شروع کرنے سے پہلے جو قرآن سیکھنے کا میرا ٹائم لگا وہ اور یہ 23 سال ملاؤ گے تو پورا 55 سال ہو جائے گا. عمر لگا دی انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ جب قرآن کی کوئی ایک آیت مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں آگے نہیں بڑھتا تھا، میں وہیں ڈیرا ڈالتا تھا جب تک یہ سمجھ نہیں ہوا. اسی لیے تدبر قرآن جب پڑھو گے آپ تو سمجھنے میں بھی قرآن کی بڑی مدد، لیکن ہمیں بھی اپنا تدبر کا ٹائم لگانا چاہیے. اقاموا الصلاۃ کی بات کہہ رہا تھا میں. اقاموا الصلاۃ کا مطلب سارے لوگوں نے یہی بیان کیا کہ نماز کو جو ہے کھڑا کر لو. کسی نے اس سے نظام کے قیام کا بھی مطلب کیا ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اقاموا الصلاۃ کا جب لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ انڈیویجول کے لیے فرمایا ہے، انفرادی کے لیے فرمایا ہے، اجتماعی نہیں آیا ہے. ہم سب کو جب اقاموا الصلاۃ کا لفظ آتا ہے تو ہم پہلا یہ کام کرتے ہیں کہ لکڑی لے کے سامنے والے کو نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نماز لکڑی لے کے سامنے والے کے اوپر نہیں، یہ اپنے اوپر ہے. ہمیں پہلے خود میں نماز قائم کرنی چاہیے. جب نماز کے آگے آپ ہاتھ بند کے ٹھہر جاؤ اللہ کے، تو جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسا تم یا تو اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب یہ دو میں سے کوئی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، اگر نچلی والی پیدا ہو جائے گی تو آدمی اسٹیٹک نہیں رہتا، آگے بڑھتا ہے، وہ پھر آگے والی کیفیت بھی آ جائے گی. اور اس وقت پھر وہ کیفیت پیدا ہوگی آپ کے اندر، جب کہ تیر اگر گھس گیا اور نکالو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ تو آپ سیلری کا حساب کتاب کرتے رہ جاؤ گے، نماز ختم ہو جائے گی آپ کی. بزرگوں، اسپیس کریٹ کرنا ضروری ہے. جب اسپیس کریٹ کرو گے آپ تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں، جو ویلز ہیں، وہ نکلتے جائیں گے. کیونکہ اب حقیقت نازل ہو رہی ہے، اب ہم حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہو، اب ہم لیبل سے ہٹ کے دیکھنے والے ہو. اور جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جب ہمارا آپ سے جو ایمان والا ہے، کیونکہ آپ اب دیکھ رہے ہو حقیقت کو، ایمان کو مضبوط کرنے والی بات کیوں نہیں پیدا ہوئی ہے، اس کو میں دوسرے انداز سے بھی سمجھنا چاہوں گا آپ کو. 6 منٹ اور ہے میرے پاس. آپ سعودی عرب میں ہو اور ایک شخص انڈیا میں ہے. جب انڈیا جاتے ہو آپ تو ایک شخص جو انڈیا میں ہے اس نے سعودی عرب کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. ارے وہاں تو سختی اتنی ہے بھائی کہ باہر بغیر اقامے کے نکلو تو جیل میں ڈال دیتے ہیں آپ کو. سختی اتنی ہے وہاں پہ کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو فوراً ہتھکڑی ڈال دیے، وہ پتہ نہیں کیا کر دیا. بہت سی کہانیاں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. لیکن وہ پڑھا ہوا آدمی ہے، اب آپ جا رہے ہو لیکن آپ کے پاس حقیقت کا علم ہے. ٹھیک ہے، جو کہا ہے وہ غلط بھی نہیں ہے، لیکن اب آپ بیان کرو گے تو آپ کے بیان میں اور جو شخص نے صرف پڑھا ہے اس کے بیان میں فرق ہوگا، کیونکہ آپ نے حقیقت کو دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کو دیکھا، حقیقت کو محسوس کیا، حقیقت کو ایکسپیرینس کیا. آپ کے سامنے جنت دوزخ آپ کو اس کی حقانیت جو ہے ایسی ملی جیسے کہ ہم کو یہ گاڑی پانی کا گلاس آپ کے سامنے، میرے سامنے، آپ کے سامنے موجود ہے. جب شخص حقیقتوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے سامنے سے جو غیر حقیقت ہے
جس کو وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، غرور جو ہے وہ جو چیز صحیح نہیں ہے، وہ دھوکے کی ٹٹی، جو چیز کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں، حقیقت سمجھ رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہو اس آنکھوں سے اور اسی کو حقیقت سمجھ رہے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے ہی نہیں، حقیقت کچھ اور ہے، وہ حقیقت ہمارے آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول نے ان حقیقتوں کو دیکھا اور صحابہ نے ان کو دیکھا جنہوں نے ان حقیقتوں کو دیکھا، تو ایمان کا معاملہ ان لوگوں کا وہ تھا، ہمارا یہ ہے کیونکہ ہم حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ تو جب آپ وقت نکالو گے حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے، جب آپ اپنے آپ کو خالی کر دو گے سارے قسم کے لیبلوں سے، تو جب آپ کے اندر جب دیکھو گے آپ ریالٹی کو بغیر پردوں کے، تو اس وقت جب ایمان بننا شروع ہوگا، اور جب ایمان بننا شروع ہوگا تو عمل آٹومیٹک فالو ہوگا۔ جیسا کہ آج کا بچہ انجینئرنگ میں داخلے کے لیے ساری کوششیں کرتا ہے کیونکہ اس کو پکا یقین ہے کہ جب وہ انجینئرنگ کر کے نکلے گا تو اس کی نوکری پکی ہے، اور جیسے ہی اس کی اچھی نوکری مل گئی، شادی کا رشتہ فٹافٹ 10-15 آ جائیں گے اس کے پاس، علیم خان فلکی صاحب نہیں ہے ورنہ میں کہتا کہ جہیز بھی اچھا خاصا مل جائے گا۔ تو یہ حقیقت ہمارے ذہن میں ہے، جب یہ حقیقت ہوگی تو ظاہر عمل ہمارا اس حقیقت کے موافق ہوگا۔ جب ہم دوسری حقیقت کو جو صحیح حقیقت ہے تو ہمارا عمل دوسری حقیقت کے موافق ہوگا، ہمیں سمجھنے کی ہے۔ اس لیے میں نے کہا سیرت برتنے کی چیز ہے۔ تو اب آپ یہاں سے نکلنے سے کم ایک بات لے کے جائیے، آپ کمپیشن کو پریکٹس کریے، رحمت کو جو ہے وہ پریکٹس کیجیے، اس کے دن اور رات میں آپ کو ہزاروں موقع مل جائیں گے۔ روڈ پہ جا رہے ہیں، پیچھے سے ہارن مار رہا ہے آدمی، آپ بھی اگر غصہ ہو جاؤ گے، حالانکہ وہ غلط ہے، کمپیشن کو پریکٹس نہیں کر رہے ہو آپ، چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے آپ معاف کرنے کا جو درجہ ہے، معاف کرنے کے اندر مسئلہ یہ کہ آپ بھولتے نہیں ہو، لیکن رحمت کمپیشن اس سے اعلیٰ چیز ہے، اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ پریکٹس کر کے دیکھو گے تو جب سیرت کو برتو گے آپ، جب آپ کے اندر آپ کو کچھ پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے جو فروٹس ہیں، اس کے جو پھل ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ میں کبھی موقع ملا تو اور تفصیل سے ایک بات پہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں نے خاموشی سے میری بات کو سننے کی کوشش کی، آپ لوگوں کا مشکور ہوں۔ سلمان بھائی کا شکریہ، انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک